میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کا تاریخی پس منظر۔ سن 60 ہجری میں امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یزید ان کا جانشین بنا۔ تخت نشینی کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت حاصل کرنے کا تھا، کیونکہ ان حضرات نے یزید کو ولی عہد تسلیم نہیں کیا تھا۔ مزید یہ کہ یہ تینوں ایسے بلند پایہ اصحاب تھے کہ یزید کو اندیشہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خلافت کا دعویٰ نہ کر دے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا حجاز مقدس اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہو۔ چنانچہ یزید کے لیے اپنی حکومت کی بقا اور مضبوطی کے لیے ضروری تھا کہ وہ ان حضرات سے بیعت لے۔ ان وجوہات کے پیش نظر تخت نشین ہوتے ہی یزید نے مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ کو امیر معاویہ کی وفات کی خبر بھیجی، اور ساتھ ہی یہ ایک سخت تاکیدی حکم نامہ بھی بھیجا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے حق میں بیعت بھی لی جائے، اور جب تک وہ میری بیعت نہ کرے انہیں ہرگز چھوڑا نہ جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کی بیعت کسی صورت قبول نہ تھی، کیونکہ وہ نااہل، شرابی، ناچ گانے کا دلدادہ، نہایت جابر و ظالم و باش شخص تھا، اور اس کا تقرر بھی خلفائے راشدین کے اسلامی طریقہ انتخاب کے خلاف ہوا تھا۔ اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بیعت کے حق میں نہ تھے، اور دوسری طرف مدینے کے حالات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں سازگار نہ تھے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں ان کے حامیوں اور حکومت وقت کے درمیان ایک مسلح جنگ کی فضا پیدا ہو جائے اور نوبت خون خرابے تک پہنچ جائے، اور نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ، جس کی مقدس سرزمین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم قرار دیا تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے رنگین ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے سے مکہ ہجرت کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عزیز و اقارب اور اہل و عیال کو جمع فرمایا، اور مدینہ طیبہ کی حرمت کی خاطر یہاں سے مکہ مکرمہ ہجرت کی تیاری کا حکم دیا، اور خود مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے، نوافل ادا کیے اور سلام عرض کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو رواں ہو گئے۔ گنبد خضرا کے مکین نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدینہ طیبہ سے جدائی کے خیال میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رکت طاری کر دی۔ اس شہر مبارک میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عمر عزیز کا بیشتر حصہ بسر کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے لے کر اب تک شہر کی معتبر پر نور فضاؤں کے ساتھ سانس لیتے آ رہے تھے۔ مدینہ منورہ سے دوری کا تصور بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے محال تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر ٹھنڈی سانس لے کر عرض کی، نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کے لوگ اور یہاں کے حکمران مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں نہیں رہنے دیتے۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس سے بوجھل دل اور پرنم آنکھوں کے ساتھ رخصت ہوئے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور تمام حالات و واقعات ام المومنین کے گوش گزار کیے۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام رودات سن کر بہت رنجیدہ ہوئیں اور کہنے لگیں، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا ہے کہ میرے بیٹے حسین کو عراق کی سرزمین پر شہید کیا جائے گا، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام کی مٹی دی تھی جس کا نام کربلا ہے۔
اور فرمایا تھا کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بیٹے، تمہارا یہ سفر مکہ مکرمہ کا نہیں بلکہ عراق کا ہے، تم اپنے اہل و عیال اور بچوں کو اپنے ہمراہ نہ لے جاؤ۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو رو دیے اور عرض کیا کہ میری پیاری نانی جان، مجھے معلوم ہے کہ میرے ساتھ ظلم کیا جائے گا اور مجھے شہید کر دیا جائے گا، لیکن یہ سب کچھ تو میری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے اور مشیت الہی یہی ہے کہ وہ میرے ہمراہ ہوں۔ بعد ازاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع پہنچے اور اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر حاضری دی اور قبر اطہر سے لپٹ کر بے اختیار زارو قطار رو پڑے اور فرمایا، امی جان، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائش کا وقت قریب آ گیا ہے، میرے لیے دعا فرمائیے کہ میری جان چلی جائے لیکن نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر داغ نہ آنے پائے۔ پھر اپنے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر حاضری دی اور سلام پیش کیا، اور پھر جنت البقیع میں مدفون دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبور کی زیارت کی اور دعائے خیر کی۔ پھر 28 رجب 60 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر مدینہ طیبہ کی حرمت کی حفاظت کی خاطر مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرما گئے اور 3 شعبان بروز جمعۃ المبارک وہاں پہنچے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان، رمضان، شوال اور ذیقعدہ کے مہینے میں مکہ مکرمہ میں ٹھہرے رہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ پہنچے تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کئی حامیوں کو تیار کر چکے تھے۔ یزید نے رمضان 60 ہجری میں ولید بن عقبہ کو معزول کر دیا اور اس کی جگہ عمرو بن سعد کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا۔ عمرو بن سعد نے اور ایک روایت کے مطابق خود یزید نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے 2000 سپاہیوں پر مشتمل ایک لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کیا۔ لشکر نے مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤثر دفاع کیا۔ اس کارروائی کے دوران یزید کے لشکر کا سپہ سالار مارا گیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع میں کعبۃ اللہ کی حرمت کے پیش نظر شریک نہ ہوئے۔ اہل کوفہ کو جب یہ اطلاع پہنچی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور یہ کہ مکہ کا پہلا معرکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کر لیا ہے اور یزیدی لشکر کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے، تو انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے، جن کا متن کچھ یوں ہوتا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلد از جلد کوفہ تشریف لے آئیے، مسند خلافت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خالی ہے، ہمارے اموال اور ہماری گردنیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حاضر ہیں، ہم سب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کے منتظر اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دید کے مشتاق ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی امام و پیشوا نہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے یہاں لشکر حاضر ہے۔ اور پھر کوفہ سے آنے والے وفود کا تانتا بن گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو بھی خطوط اور وفود پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت دینی جوش میں آ گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے علم جہاد بلند کرنا اپنا فرض سمجھا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیگر عزیز و اقارب اور کئی جلیل القدر صحابہ اور تابعین نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں درخواست کی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف نہ لے جائیے، کوفہ کے لوگ بے وفا اور جفاکار ہیں۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار سے بے وفائی کی تھی اور انہیں قریب الوطنی اور قسم پرسی کی حالت میں شہید کیا تھا، اور پھر یہ لوگ وہ ہیں کہ اپنے ظالم امیر کو تخت سے ہٹائے بغیر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دے رہے ہیں، تاحال اس کی اطاعت اور غلامی کا توق ان کے گلے میں ہے، پھر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے کی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بے وفائی کر جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
یہ سب کچھ سنا تو فرمایا کہ اب مجھ پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور دعوت حق کی خاطر علم جہاد بلند کرنا فرض ہو چکا ہے۔ وہ لوگ جفاکار ہوں یا بے وفا، مجھے ان کی بے وفائی سے کوئی سروکار نہیں۔ میں قیامت کے دن اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے سوال کیا جائے کہ اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھے اس وقت دعوت حق دی گئی تھی جب ظلم و بربریت کا بازار گرم تھا اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سرکشی ہو رہی تھی۔ دین اسلام نے بدعت و خرافات کو رواج دیا جا رہا تھا، لوگوں کے حقوق کو سلب ہو رہے تھے، آزادیاں چھینی جا رہی تھیں، اسلامی شعار کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، اسلامی حکومت و قوانین کی تصحیح ہو رہی تھی۔ تو اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت تو نے اس بغاوت کے خلاف جہاد کا علم بلند کیوں نہ کیا؟ اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ البتہ حالات کی مکمل تحقیق کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچازاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجنے کا فیصلہ کیا اور فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جا کر بذات خود براہ راست حالات کا صحیح اندازہ لگا کر مجھے اطلاع دیجیے۔ اگر حالات سازگار ہوں تو میں بھی آ جاؤں گا، اگر حالات نامناسب ہوں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واپس تشریف لے آئیے گا۔ ساتھ ہی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ اہل کوفہ کے نام ایک خط بھی بھیج دیا۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ ساتھیوں سمیت کوفہ روانہ ہو گئے۔ جب کوفہ پہنچے تو اہل کوفہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاندار استقبال کیا اور جوک در جوک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے، اور ابتدا میں ہی 12,000 افراد میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور پھر یہ تعداد 18,000 تک جا پہنچی۔ لوگوں کا شوق، عقیدت و محبت، جوش و ولولہ دیکھ کر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ بھیجا کہ حالات دعوت حق اور عمل بالمعروف کے لیے سازگار ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا تعامل اور بلا جھجک تشریف لے آئیں۔ یہ خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ روانگی کا مصمم ارادہ کر لیا۔ ادھر کوفہ میں جو فساد برپا ہوا اس کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع نہیں ہوئی۔ جب یزید کو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرگرمیوں کا علم ہوا تو اس نے فوری طور پر کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو معزول کر کے عبداللہ بن زیاد کو گورنر نامزد کر دیا اور اسے حکم دیا کہ کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرو، اور جب وہ تمہارے ہاتھ آ جائیں تو انہیں قتل کر دو یا جلا وطن کر دو۔ ابن زیاد نے حضرت نعمان بن بشیر کو ان کی معزولی کے احکامات سنائے اور پھر جامع مسجد میں پہنچ کر پہلے کوفہ کے سامنے ایک سخت تقریر کی اور کہا، امیر المومنین نے مجھے کوفہ کا حاکم مقرر کیا ہے، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مظلوموں سے انصاف، فرما برداروں پر احسان اور غداروں اور نافرمانوں پر سختی کروں، اور میں یہ حکم بجا لاؤں گا۔ دوستوں سے میرا سلوک مشفق اور مہربان باپ جیسا ہوگا، لیکن جو شخص میرے احکام سے سرتابی کرے گا اسے تلوار کی دھار اور کوڑے کی مار کا مزہ چکھاؤں گا۔ اس لیے ہر شخص کو اپنی جان پر رحم کرنا چاہیے۔ اس تقریر کا کوفہ کے لوگوں پر بہت اثر ہوا۔ کوفہ والے مخلص نہ تھے، اس لیے بزدل بھی تھے۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور ابن زیاد کے ساتھ گنتی کے چند افراد تھے۔ وہ اگر بزدلی نہ دکھاتے تو چند افراد پر غلبہ حاصل کرنا ناممکن نہ تھا، لیکن تقریر سن کر ان میں سے اکثر خوفزدہ ہو گئے۔ موقع پاتے ہی ابن زیاد نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ روایت کے مطابق ان کو عرفہ کے دن شہید کیا گیا۔ ادھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بے خبر اپنے گھرانے کی عزت مآب خواتین، اپنے بچوں، دوستوں اور عزیزوں کو ساتھ لے کر عازم کوفہ آ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا کہ کوفی بڑے بے وفا ہیں، وہ ناقابل اعتماد ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے واسطے
کوفہ نہ جائیں۔ اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کرتے رہے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کرتے رہے اور ساتھ ہی منع کرتے رہے، لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو یہ جواب دیتے رہے کہ اب مسئلہ وفا اور بے وفائی کا نہیں، مسئلہ اس دعوت کا ہے جس کا مجھ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ میں کلمہ حق بلند کرنے کے لیے جبر و بربریت کے خلاف، ظلم و کفر کے خلاف، شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احیاء کے لیے اور دین اسلام کی قدروں کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے میدان میں آ جاؤں اور علم جہاد بلند کروں تاکہ میرے نانا جان کا دین پھر سے زندہ ہو سکے۔ مسئلہ دین کو زندہ کرنے کا ہے، مسئلہ حق کی شمع کو روشن کرنے کا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے 8 ذی الحجہ کے دن طواف و سعی کے بعد اپنے حج کا عمرے کے ساتھ بدل کر روانہ ہوئے، کیونکہ تکمیل حج نہ کر سکتے تھے، کیونکہ یزید نے 30 آدمی حج کے بہانے سے حاجیوں کے لباس میں بھیجے تھے اور ان کے حکم دیا کہ ہر حال میں موقع پا کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیں۔ چنانچہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ معظمہ کی اور بالخصوص بیت اللہ کی حرمت کے پیش نظر فرمایا کہ اگر میں مکہ معظمہ سے ایک بالشد باہر قتل کیا جاؤں تو یہ مجھے پسند ہے، لیکن یہ پاک سرزمین میرے خون سے رنگین ہو تو میں اس کو ہرگز پسند نہیں کر سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو اپنے اہل بیت و خدام وغیرہ کل 182 افراد کو ہمراہ لے کر کوفہ کی راہ لی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راستے میں تھے تو فرزوق نامی ایک شخص ملا، اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روک کر کوفہ کے حالات دریافت فرمائے تو اس نے کہا کہ لوگوں کے دل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ قافلہ حسینی کوفی کے حالات سے بے خبر کوفہ کی جانب رواں دواں تھا۔ راستے میں ہر چراگاہ سے جس پر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کا گزر ہوتا کچھ لوگ ہمراہ ہو جاتے۔ راستے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں کی بد عہدی اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی خبر ملی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب نے عرض کیا کہ ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی فکر کریں اور یہیں سے واپس لوٹ جائیں، کیونکہ کوفہ میں کوئی بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حامی و مددگار نہیں ہے، بلکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ لوگ جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دے رہے ہیں وہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن ہو جائیں گے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سفر جاری رکھا، حتیٰ کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ضرورت پر پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قاصد کے قتل کی خبر ملی، جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے روانگی کے بعد اپنا مکتوب دے کر مقام حاجر سے روانہ کیا تھا۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقا کو جمع کیا اور فرمایا کہ ہمارے طرفداروں ہی نے ہم سے بے وفائی کی ہے، تم میں سے جو واپس جانا چاہے بخوشی جا سکتا ہے، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان اس لیے فرمایا کیونکہ راستے میں گرد و نواح کے بہت سے لوگ اس خیال کے تحت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھو لیے تھے کہ شاید آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ایسے شہر میں جا رہے ہیں جہاں کے رہنے والوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت قبول کر لی ہے، اور اب ان لوگوں کو صحیح حالات سے آگاہ کیے بغیر ساتھ لے جانا مناسب نہ تھا۔ نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ جب ان لوگوں کو صحیح حالات کا علم ہوگا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جان کی بازی لگانے پر بھی تیار ہوں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اعلان کے بعد بہت سے وہ لوگ جو راستے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ہو گئے تھے منتشر ہو گئے، اور بس وہی لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہ گئے جو مکہ مکرمہ سے چلے تھے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ سرات کے مقام پر پہنچا تو ہربن ریاحی 1000 کے لشکر کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آیا تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر سکے۔ جب سرات کے صحرا میں ہربن ریاحی اور اس کے لشکری داخل ہوئے
تو پیاس کی شدت سے بے حال تھے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ انہیں پانی پلاؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ریگستانی علاقے میں ہربن ریاحی اور اس کے لشکریوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں آج خود تمہاری جانب نہیں آیا، بلکہ تم نے مجھے خطوط لکھ کر بلوایا ہے۔ ہمارا کوئی امام نہیں، ہماری رہنمائی فرمائے۔ اب جب میں آ گیا تو تمہیں میرا آنا ناگوار گزر رہا ہے۔ پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی امامت فرمائی اور ہربن ریاحی اور اس کے لشکر نے نماز ادا کی۔ ہربن ریاحی نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے ان خطوط کی بابت کچھ علم نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ اور بصرہ کے عمائدین کے خطوط منگوا کر اسے دکھائے۔ ہربن ریاحی نے عرض کیا کہ میں ابن زیاد کے حکم کا پابند ہوں کہ قافلے والوں کو پکڑ کر میرے سامنے لایا جائے۔ میرے لشکر نے ابھی تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی زیادتی نہیں کی۔ میری درخواست ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ساتھ چلیں یا پھر کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس راستے کی بابت دریافت کیا تو ہرا بن ریاحی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کے راستے پر ڈال دیا۔ ابن زیاد نے قاصد کے ذریعے ہرا بن کو خط بھیجا اور حکم دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سختی کرو اور ایسی جگہ کے سوا جہاں نہ کوئی بستی ہو نہ پانی، کسی اور جگہ نہ اترنے دو۔ 2 محرم سن 61 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں اور اہل و عیال کے ہمراہ جس میدان پر پہنچے، اس دشت و بیابان کی اداس اور مغموم فضا کو دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس مقام کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس جگہ کربلا کہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بس یہی خیمے لگا لو، یہی ہمارے سفر کی آخری منزل ہے۔ کربلا پہنچتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ فرامین یاد آ گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سرزمین کے بارے میں فرمائے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ بچپن کے زمانے کی یادیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی بشارتیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے سامنے آ گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن کا وہ لمحہ یاد آ گیا کہ جب حضرت ام سلمہ اور حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں کھیل رہے تھے کہ اچانک آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدس پر آنسو آ گئے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو فرمایا اے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پاس جبریل علیہ السلام آیا ہے اور اس نے اس شہزادے کی طرف اشارہ کر کے مجھے بتایا ہے کہ آقا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ایک ظالم گروہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب الوطنی کے عالم میں شہید کر دے گا، اور عراق کے جس میدان میں ان کی شہادت ہوگی اس کا نام کرب و بلا ہے، اور یہ اس جگہ کی سرخ مٹی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مٹی کو سونگھ کر فرمایا حقیقت یہ ہے کہ اس مٹی سے بھی رنج و الم اور دکھ درد کی بو آ رہی ہے، اور یہی وہ میدان ہے جس کی نسبت میرے ابا حضور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی تھی کہ یہاں میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے قافلے کے خیمے لگیں گے، یہاں ان مسافروں کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں ان کا مقدس خون بہایا جائے گا، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک گروہ بے دردی کے ساتھ یہاں شہید کر دیا جائے گا۔ ایسی شہادت کہ جس کی شہادت پر زمین بھی روئے گی اور آسمان بھی آنسو بہائے گا۔ اسی میدان کی مٹی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی تھی اور فرمایا تھا جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو جان لینا میرا بیٹا شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ ساری بشارتیں پہلے سے دی جا چکی تھیں، اس لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میدان کو اپنے سفر کی انتہا سمجھ کر خیمہ زن ہوئے، اور یہ خیال فرمایا کہ دریا قریب ہے، پانی میسر آئے گا، لیکن ان ظالموں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی سے محروم کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا، اور اس کے تحت انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر
اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل بیت پر پانی بند کر دیا۔ انہی دنوں ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غنودگی طاری ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی خبر دی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے مبارک پر دست اقدس رکھ کر دعا فرمائی، اے اللہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر و اجر عطا فرما۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیدار کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا، ابھی ابھی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہے کہ تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا، ہائے افسوس۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میری پیاری بہن، افسوس نہ کر، صبر کر۔ ابن زیاد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھ بھیجا کہ یزید کی بیعت کر لیجئے۔ جب وہ خط آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پڑھ کر پھینک دیا اور خط لانے والے قاصد سے کہا کہ اس وقت میرے پاس اس کا اس سے بہتر کوئی اور جواب نہیں۔ السی نے آ کر ابن زیاد کو بتایا تو جواب سن کر ابن زیاد غصے سے بھڑک اٹھا۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا، فوجیں تیار کی اور ان کا سپہ سالار عمرو بن سعد کو بنایا۔ ابن زیاد نے جب سمجھا کہ عمرو بن سعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے گریز چاہتا ہے تو اس نے شمر ذی الجوش کو لشکر دے کر روانہ کیا اور کہا کہ عمرو بن سعد اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مقابلہ کرے تو ٹھیک، اور اگر تعامل کرے تو اسے معزول کر کے لشکر کی قیادت تم سنبھال لینا۔ شمر محرم کے آغاز میں وہاں پہنچا۔ عمرو بن سعد نے یہ دیکھا کہ حکومت مجھ سے چھینی جا رہی ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور ابن زیاد کے کہنے پر 500 لشکریوں کو بھیجا کہ وہ فرات پر قبضہ کر لیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی کا ایک گھونٹ تک نہ لینے دیں۔ یہ فوج 9 محرم الحرام 61 ہجری دن ڈھلے جنگ کے لیے قافلہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب جنگ کا فیصلہ ہو ہی چکا ہے تو ہمیں ایک رات کی مہلت دے دو تاکہ ہم اس آخری رات اللہ کی عبادت و مناجات اور علیحدگی میں ملاقات کر لیں۔ چنانچہ فیصلہ ہو گیا کہ کل 10 محرم کو جنگ کا آغاز ہوگا۔ رات کو امام علی مقام نے اپنے خیمے میں عزت مآب خواتین اور رفقا کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا، میں تم سے بے حد راضی ہوں اور خوش ہوں، تم نے حق کی صداقت و وفا شعاری ادا کر دیا۔ قیامت کے دن میں تمہارے حق میں گواہی دوں گا، میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں سمجھتا اور نہ کسی اہل بیت کو اپنے اہل بیت سے زیادہ نیکوکار اور صلہ رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ کل ہمارا دشمنوں سے مقابلہ ہوگا۔ میں تم سب کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ رات کی اس تاریکی میں چلے جاؤ، میری طرف سے تم پر کوئی ملامت نہ ہوگی۔ ایک ایک اونٹ لے لو اور تمہارا ایک ایک آدمی میرے اہل بیت میں سے ایک ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے لے۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر تم اپنے اپنے شہروں اور دیہاتوں میں منتشر ہو جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یہ مصیبت ٹال دے۔ بے شک یہ لوگ میرے ہی قتل کے طالب ہیں اور مجھے جام شہادت اسی میدان میں نوش کرنا ہے۔ جب یہ مجھے قتل کر لیں گے تو پھر انہیں کسی اور کی طلب نہیں ہوگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام عزیزوں کی آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ سب نے کپ کپاتے ہوئے لبوں سے جواب دیا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم اپنے خون کا آخری قطرہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں نچھاور کر دیں گے۔ اگر آج آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا تو کل روز قیامت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر کٹ مریں گے، جانیں قربان کر دیں گے اور یزیدی لشکر کو بتا دیں گے کہ اہل بیت کیسے ہوتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رات عبادت و مناجات میں بسر کی۔ اہل بیت کے مقدس خیموں میں رات بھر تلاوت ہوتی رہی، نوافل پڑھے گئے، سجدے ہوتے رہے، استغفار و ذکر الہی ہوتا رہا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کے ساتھ دعائیں مانگی گئیں۔
ادھر دشمن کے گھڑ سوار رات بھر خیموں کے گرد چکر لگاتے رہے۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری معرکہ کربلا برپا ہو گیا۔ علی الصبح حسینی فوج کے 72 جانصاروں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز فجر ادا کی اور یزیدی فوج کے مقابلے کے لیے کربلا کے میدان میں صف آرا ہو گئے۔ یہ جانصار 32 گھڑ سواروں اور 40 پیادوں پر مشتمل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم اپنے بھائی حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپرد کیا اور عورتوں کے خیموں کی طرف پشت کر لی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا نے راتوں رات خیموں کے عقب میں خندق کھود لی تھی اور اسے ایندھن، لکڑیوں اور سرکنڈوں سے بھر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے خندق میں ڈالی گئی لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی تاکہ عقب سے کوئی خیموں میں داخل نہ ہو سکے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے، قرآن مجید منگوا کر سامنے رکھا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر بارگاہ خداوندی میں یوں دعا کی: اے باری تعالیٰ، ہر مصیبت میں تو ہی میرا سہارا اور ہر تکلیف میں تو ہی میری امید ہے، تمام حوادث میں تو ہی میرا مددگار اور ڈھارس ہے۔ بہت سے غم ایسے ہوتے ہیں جن میں دل بیٹھ جاتا ہے اور ان غموں سے رہائی کی تدبیریں کم ہو جاتی ہیں۔ دوست اس میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور دشمن اس سے خوش ہوتے ہیں، لیکن میں نے ایسے تمام اوقات میں تیری ہی طرف رجوع کیا ہے اور تجھی سے اپنا درد دل کہا ہے، تیرے سوا کسی اور سے کہنے کو دل نہ چاہا۔ اے اللہ، تو نے ہر بار ان مصائب کو مجھ سے دور کر دیا اور ان سے بچا لیا۔ تو ہی ہر نعمت کا ولی، ہر بھلائی کا مالک اور ہر خواہش کی انتہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی لشکر کے قریب آئے اور بلند آواز کے ساتھ فرمایا: اے لوگوں، میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، اسے غور سے سنو۔ اس پر سب لوگ خاموش ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ اے لوگوں، اگر تم میرا عذر قبول کر لو اور میرے ساتھ انصاف کرو تو یہ تمہارے لیے باعث سعادت ہے اور تمہارے پاس مجھ پر زیادتی کرنے کا کوئی جواز بھی نہیں ہے۔ اگر تم میرا عذر قبول نہیں کرتے، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی: بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی اور وہی صالحین کا مددگار ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا کہ اے لوگوں، اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکو اور محاسبہ کرو، کیا تمہارے لیے مجھ جیسے آدمی کو قتل کرنا درست ہے؟ میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا فرزند ہوں۔ میرے سوا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی نواسہ تمام روئے زمین پر موجود نہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے چچا ہیں۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد کے چچا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اگر تم میری بات کی تصدیق کرو تو یہ درست اور حق بات ہے۔ افسوس ہے تم پر، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا میری ان باتوں میں سے کوئی بات بھی میرا خون بہانے سے تمہیں نہیں روک سکتی؟ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی: میں ہر اس متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کی قسم، میں ذلت کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے حوالے نہ کروں گا اور نہ غلاموں کی طرح اپنے نہ کردہ جرم کا اعتراف کروں گا۔ صرف ایک حر ہی ایسا شخص تھا جس کے دل پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں کا اثر ہوا۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکا تھا اور اس وقت وہ اپنی اس حرکت پر نادم ہوا کہ میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان ظالموں کے حوالے کر دیا۔ اور یزیدی فوج سے علیحدہ ہو گیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے جا ملا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے گزشتہ فعل کی معافی مانگی اور عرض کیا کہ مجھے معلوم نہ تھا یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا سلوک کرنے والے ہیں۔ اب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنی جان بھی نچھاور کرنے کو تیار ہوں۔ معرکہ کربلا شروع ہوا۔ پہلے تو یکے بعد دیگرے ایک ایک شخص آتا رہا اور قافلہ حسینی کے جوان یزیدی لشکر کے لوگوں کو واصل جہنم کرتے رہے۔ یوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلڑا بھاری رہا اور یزیدی فوج کو کافی جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ پھر انہوں نے اجتماعی حملے کا فیصلہ کر لیا، لیکن ادھر لشکر حسینی سے ایک ایک جوان اس پورے قافلے کا مقابلہ کرتا رہا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانصاروں نے
یزیدی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کی صفیں الٹا کر رکھ دی۔ یزیدی فوج کا نشانہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور وہ بار بار ان پر حملہ آور ہوتے مگر ہر مرتبہ پسپا ہونے پر مجبور ہو جاتے۔ اس دوران شمر جو یزیدی لشکر کے کمان کر رہا تھا اس نے تیر انداز بلائے اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر تیر چلانے شروع کر دیے۔ جب شمر العین تلوار لہراتا ہوا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا تو اس کی شکل دیکھتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے کہ اللہ اکبر، میرے نانا نے سچ فرمایا تھا کہ میں ایک دھبے دار کالے سفید رنگ والے کتے کو دیکھتا ہوں کہ میرے بیٹے کے خون سے ہاتھ رنگ رہا ہے۔ بے شک یہ بدبخت شمر ہی وہ کتا ہے جس کے نسبت میرے نانا نے خبر دی تھی۔ شمر کے جسم پر برس کے نشان تھے۔ تیروں کے حملے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جانثاروں کے گھوڑے شدید زخمی ہو گئے۔ حر کا گھوڑا بھی زخمی ہوا مگر اس نے پیدل لڑنا شروع کر دیا اور بالآخر جام شہادت نوش فرمایا۔ دوپہر تک گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی مگر یزیدی فوج کامیابی حاصل نہ کر سکی کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیمے بھی اس طرح لگوائے تھے کہ دشمن صرف ایک رخ سے ہی حملہ کر سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر ابن سعد نے حکم دیا کہ ان کے خیموں کو آگ لگا دی جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہ تدبیر بھی ناکام بنا دی اور خیموں کے پیچھے 4-5 آدمیوں کو اس طرح چھپا دیا کہ جو بھی خیموں کو آگ لگانے کے لیے آتا اسے جہنم واصل کر دیا جاتا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثار مسلسل لڑائی کی وجہ سے تھک رہے تھے اور کئی جانثار اس خون ریز لڑائی میں شہید ہو چکے تھے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز کے وقت جنگ بندی کی درخواست کی مگر یزیدی لشکر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانثاروں کے ساتھ تلواروں کے سائے تلے نماز ظہر ادا کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھی اور جانثار شہید ہوتے چلے گئے۔ اب صرف اہل بیت نبوت کے افراد رہ گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ وہ اس خاندان میں سے آغاز کریں۔ تلوار اٹھائی تو ان کے بڑے صاحبزادے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ 18 سال کے نوجوان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل تھے آگے بڑھے اور فرمایا، ابا جان، جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے باپ کو یہ تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، اور میدان جنگ میں کود کر دشمن پر حملہ کر دیا۔ حضرت علی حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نواسا دیر تک یزیدیوں کو واصل جہنم کرتا رہا، اگرچہ جسم پر 20 زخم لگے مگر لڑائی سے ہاتھ نہ روکا۔ لڑتے لڑتے پیاس کی شدت اور زخموں سے چور ہو کر باپ کی گود میں جام شہادت نوش فرمایا۔ اس دفعہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود میدان میں جانے کی تیاری شروع کر دی۔ اچانک ایک 9 سال کا چھوٹا سا بچہ تلوار اٹھا کر سامنے آیا۔ یہ قاسم بن حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹے تو میرے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانی ہے، تو آرام کر۔ جواب دیا، چچا جان، میں قیامت کے دن اپنے باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ کہیں گے کہ تیرے چچا شہید ہو گئے اور تو دیکھتا رہا۔ نہیں، پہلے میرے گلے پر تلوار چلے گی، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئے گی۔ یہ لڑکا شیر کی مانند بپھرا ہوا آیا اور دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ عمرو بن سعد نے اس پر وار کیا تو بے ساختہ منہ سے نکلا، یا اماں، ہائے چچا، اور زمین پر گر پڑے۔ آواز سنتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بپھرے ہوئے شیر کی طرح عمرو بن سعد پر جھپٹے اور تلوار سے وار کیا۔ عمرو بن سعد نے وار کو بازو پر روکا تو زخم کی شدت سے چیختا چلاتا فرار ہو گیا۔ اہل کوفہ کے جوان اسے بچانے کے لیے دوڑے لیکن عمرو بن سعد گھوڑوں کی زد میں آ گیا اور سموں تلے روندا گیا، اور ادھر قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ یکے بعد دیگرے سب جانثار شہید ہو گئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کی لاشیں اٹھاتے رہے۔ اب صرف 4 فرد باقی رہ گئے تھے، ایک خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے ان کے بھائی حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیمار تھے، چوتھے شہزادہ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیر خوار بچے تھے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ اجازت مانگی لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت نہ دیتے تھے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم علمدار لشکر ہو۔ اب کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اجازت مانگنے کے لیے حاضر ہوئے کہ معصوم حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ کملایا ہوا تھا، پیاس کی شدت سے بولا نہ جاتا تھا۔
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بیٹی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حال ہے؟ ننھی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی مشکل سے کہا، چچا جان پانی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ننھی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، میں اپنی بیٹی کے لیے پانی لانے کی کوشش کروں گا، بیٹی جاؤ مشک اٹھا لاؤ۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آہستہ گئیں اور مشک اٹھا لائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لی کہ مجھے دریائے فرات سے سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پانی لانے کی اجازت دیجیے۔ ہتھیار لگائے، مشک ہاتھ میں لی اور گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ دریائے فرات کی حفاظت پر 4000 کوفی متعین تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا مشکیزہ لیے دریائے فرات کی طرف بڑھے تو یزیدی لشکر سے جنگ شروع ہو گئی۔ روایات کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفیوں کو جہنم واصل کیا اور اپنے گھوڑے کو دریائے فرات میں داخل کر دیا اور مشک کو بھر لیا۔ پانی نہایت ٹھنڈا اور خوشگوار تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود بھی سخت پیاس لگی ہوئی تھی، لیکن ننھی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرجھایا ہوا چہرہ نظروں کے سامنے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے پانی پینا گوارا نہ کیا۔ پانی لے کر خیمے کی طرف بڑھے تو کوفیوں نے گھیر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشک کاندھے پر ڈالی اور تلوار نکال کر کوفیوں سے مقابلہ شروع کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف تو مشک کی حفاظت کر رہے تھے اور دوسری طرف دشمنوں سے لڑ رہے تھے۔ اسی اثناء میں ایک ظالم نے پیچھے کی طرف سے آ کر اس زور سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر تلوار ماری کہ جس بازو پر مشکیزہ تھا کٹ گیا۔ قریب تھا کہ مشک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے سے گر پڑے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے مشک اتار کر دوسرے کندھے پر ڈال لی اور دوسرے ہاتھ سے لڑنا شروع کر دیا۔ پھر ایک یزیدی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے ہاتھ پر تلوار ماری اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بازو کٹ جانے کی اتنی فکر نہیں تھی جتنی فکر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ننھی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس کی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکیزہ دانتوں میں دبایا، گھوڑے کو چلنے کا اشارہ دیا۔ وفادار گھوڑا چل پڑا، لیکن کوفیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد گھیرا ڈال دیا اور تیروں کی بارش شروع کر دی۔ ایک تیر آ کر مشکیزے پر لگا جس سے مشک کا سارا پانی بہہ گیا۔ ساتھ ہی کئی تیر آ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اتھر میں پیوست ہو گئے اور آپ نے فرمایا، بھائی آؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنتے ہی بے چین ہو کر دوڑ پڑے۔ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد صدمہ ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حقیقت میں اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھول کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر ڈالی اور دائی اجل کو لبیک کہا۔ روایت ہے کہ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک کر اپنے خیمے کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کا چھوٹا فرزند جس کا نام عبداللہ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا لایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے گود میں لیا اور چومتے اور پیار کرتے رہے۔ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پیاس کی وجہ سے خشک ہو رہی تھی۔ اسی دوران ایک تیر آیا اور معصوم بچے کے حلق میں اتر گیا اور یوں علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اہل بیت کے افراد جب ایک ایک کر کے شہادت پا گئے تو آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان میں آنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیموں سے اہل بیت کی عزت مآب خواتین کو آخری ملاقات اور وصیت کرنے کے لیے جمع کیا اور الوداعی خطبہ ارشاد فرمایا، میری شہادت کے بعد تمہیں اسیر بنا لیا جائے گا، تم لوگ خیموں سے باہر نہ آنا اور صبر و استقامت کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دینا اور اپنے نانا کے دین کی لاج رکھنا۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت بیمار تھے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور عرض کیا، ابا جان مجھ پر ایسی زیادتی تو نہ کیجیے، میرے ہوتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں جائیں یہ مجھے گوارا نہیں، میں بھی اپنے بھائیوں کی طرح سرخرو ہو کر اپنی نانا جان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سختی سے منع کر دیا اور ان کو چھوڑ کر خود میدان کربلا کا رخ کیا۔ گھوڑے پر سوار ہو کر چلنے کا اشارہ کیا مگر گھوڑا اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ لگام کھینچی، ایڑیاں ماری مگر گھوڑا آگے نہ بڑھا۔ جب بھی اس کی تنابیں کھینچتے گھوڑا جھک کر نیچے کی طرف دیکھنے لگتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھک کر نیچے کی طرف دیکھا
کہ آخر کیا ماجرا ہے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ننھی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹ کر کھڑی تھیں اور چپکے چپکے گھوڑے سے کہہ رہی تھیں، میرے بابا جان کو نہ لے جاؤ، میں تو رات کو ان کے بغیر سو بھی نہیں سکتی، ان کے سینے پر لیٹے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، اگر میرے بابا جان بھی باقی سب کی طرح نہ لوٹے تو میں کس طرح سوؤں گی، مجھے نیند کیسے آئے گی۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اترے، ننھی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگایا اور پیار کیا، اور ان کو بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمہارے پاس میری امانت ہے، اسے میرے بعد اپنے سینے سے لگا کر رکھنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہو گئے اور میدان جنگ میں اترے۔ مقابلے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر تک یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے رہے۔ پورے یزیدی لشکر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تلوار لے کر جس طرف نکل جاتا، یزیدی لشکر خوف زدہ بھیڑیوں کی طرح آگے بھاگنے لگتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شمشیر کی پیاس بے وفا اور موقع پرست کوفیوں کے خون سے بجھاتے رہے اور خود تلواروں اور نیزوں کے وار سہتے رہے۔ نماز کا وقت آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یزیدیوں کچھ دیر رک جاؤ تاکہ اللہ کی بارگاہ میں 2 سجدے ادا کر لوں، لیکن وہ ظالم یہ مہلت بھی دینے پر تیار نہ تھے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے عزائم دیکھ کر تلوار رکھ دی اور نماز کے لیے نیت باندھ لی۔ ظالموں نے یہ نہ دیکھا کہ نماز ادا کر رہے ہیں، کچھ دیر توقف کر لیں، بلکہ شمر نے موقع غنیمت جانا اور اپنے لشکر کے ساتھ چاروں طرف سے چڑھائی کر دی۔ تیروں کی بوچھاڑ اور پے در پہ حملوں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کو نڈھال کر دیا، چنانچہ گھوڑے سے گر گئے، یہاں تک کہ جس میں اطہر میں اڑنے کی سکت باقی نہ رہی اور روح قفص انصری سے پرواز کر گئی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو ظالموں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و رضا اور توکل کے سارے مرحلے کامیابی سے طے کر کے شہادت کے اس مقام پر پہنچ گئے جس کی رفعت و عظمت کو کوئی نہیں پا سکتا۔ رات کا اندھیرا چھایا تو حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ننھی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، مگر جواب نہ آیا تو پریشان ہو کر ڈھونڈنے لگی۔ تمام خیمے چھان مارے، ادھر ادھر دوڑ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا، مگر بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ پتہ نہ چلا۔ دیوانہ وار دوڑتی ہوئی میدان میں پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں کہ ننھی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد پاک پر لیٹی ہوئی پوچھ رہی تھی کہ بابا جان کیا اب بھی رات کو روز اسی طرح مجھے سلانے کے لیے آئیں گے؟ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو ان کے بدن مبارک پر نیزے کے 33 اور تلوار کے 34 زخم تھے۔ شمر نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ ابھی 11 یا 13 سال کے چھوٹے لڑکے تھے اور بیمار تھے، قتل کا ارادہ کیا تو حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ سن کر فرمایا، شمر جن سے تمہاری دشمنی تھی ان کو تم شہید کر چکے، اب اس بیمار بچے کو کیا کہتے ہو؟ اتفاق سے وہاں عمرو بن سعد بھی آ نکلا۔ اس نے شمر سے پوچھا کیا بات ہے؟ شمر نے کہا یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا باقی رہ گیا ہے، اسے بھی قتل کرتا ہوں۔ عمرو بن سعد نے کہا چھوڑو، اس بیمار کو قتل کر کے کیا لینا ہے؟ حمید بن مسلم جو کہ شمر کے ساتھیوں میں سے تھا، اس نے بھی اسے روکا۔ پھر عمرو بن سعد نے کہا کہ خبردار کوئی ان عورتوں کے قریب نہ جائے اور نہ کوئی اس لڑکے کو قتل کرے، اور جس نے ان کے مال میں سے کوئی چیز لی ہو اسے واپس کر دے۔ راوی کا قول ہے کہ کسی نے بھی کوئی چیز واپس نہ کی۔ سانحہ کربلا کے وقوع سے اگلی صبح عمرو بن سعد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقیہ خاندان اور عورتوں کو کجاؤں میں سوار کر کے دمشق کی جانب روانہ کر دیا۔ یہ قافلہ جب میدان کارزار سے گزرا اور انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کی بے گور و کفن لاشیں دیکھیں تو ان کی چیخیں نکل گئیں۔ ان کے رونے میں اتنا درد تھا کہ کلیجے پھٹے جاتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی درد و کرب کے ساتھ روتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہائی ہے، دیکھیے یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چٹیل میدانوں میں خون سے لتھڑے ہوئے اعضاء بریدہ پڑے ہیں۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہائی ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں اسیر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہیں اور ہوائیں ان پر خاک اڑا رہی ہیں۔
حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دلدوز فریاد سن کر دوست دشمن سبھی رو پڑے۔ شہدائے کربلا کے مقدس سر نیزوں پر چڑھ چکے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیاں کجاؤں پر سوار تھیں، دل زخموں سے چور تھے۔ جب کبھی بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نظر آتا تو بے ساختہ ان کی چیخیں نکل جاتی اور بے اختیار رونے لگتی۔ کجاوے والے نے 2-3 بار سختی سے ڈانٹا اور خاموش رہنے کو کہا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رونا رکتا ہی نہیں تھا۔ تو اس بدبخت ظالم نے ننھی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو پکڑ کر ان کو کجاوے سے باہر گرا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھودک صحرا میں گر گئیں اور روتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ قافلہ اس سے بے خبر چلتا رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہوش آیا تو ادھر ادھر دوڑیں، آوازیں دیتی رہیں، کبھی بابا کو پکارتی، کبھی پھوپھی کو پکارتی، مگر قافلہ دور جا چکا تھا۔ دوبارہ غش کھا کر گر پڑیں۔ جب گریں تو سر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیزے پر لرز کر نیچے آ گرے۔ نیزہ اٹھانے والا شخص جھکا اور سر انور کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگا، مگر سر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتا ہی نہ تھا۔ وہ سخت پریشان ہوا۔ بہت سے لوگوں نے کوشش کی، مگر سر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ سے ہلانے میں ناکام رہے۔ قافلہ رک گیا تو کسی نے قافلے کے رکنے کا سبب پوچھا۔ پتہ چلا کہ سر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیزے سے گر پڑا ہے اور اٹھایا نہیں جا رہا۔ یہ بات امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، پھوپھی جان، بابا حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نیزے سے گر گیا، اٹھایا نہیں جا رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا اہل بیت کے شہزادوں اور شہزادیوں کی گنتی تو کریں، کہیں کوئی شہزادہ یا شہزادی کجاوے سے گر تو نہیں گیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادوں اور شہزادیوں کے نام لے لے کر پکارنے لگی تو جواب میں لبیک لبیک کی آواز آتی جاتی، لیکن جب بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پکارا تو کوئی جواب نہ آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ ہو گیا کہ ننھی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں، تو بے اختیار اونٹ سے چھلانگ لگا دی اور بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتے پکارتے پیچھے کی طرف دوڑنے لگی۔ دوڑتے دوڑتے دور تک چلی گئیں اور وہاں تک پہنچی جہاں بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑی تھی۔ اندھیرا ہو چکا تھا۔ دیکھا تو ایک خاتون بیٹھی ہیں۔ انہوں نے بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیا ہوا ہے۔ انہوں نے پیچھے سے ہی پکارا، اے نیک بخت بی بی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت شکریہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم یتیموں کے بچوں پر شفقت فرمائی۔ اے نیک دل خاتون، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ انہوں نے سر انور اٹھا کے فرمایا، بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تیری ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ قافلہ دمشق کے بازاروں میں جب پہنچا تو بدبخت یزیدی عورتیں اور مرد گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر تماشا دیکھنے لگے کہ قیدی آئے ہیں۔ ایک بدبخت عورت نے دوسری سے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا، یہ باغیوں کی بیویاں اور بچے ہیں۔ ایک شخص سہل نے سنا تو پکار اٹھا کہ بدبختوں، یہ باغیوں کے بیوی بچے نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے اور شہزادیاں ہیں۔ اس شخص نے آگے بڑھ کر سر جھکا کر بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام عرض کیا کہ السلام علیکم یا اہل البیت۔ تو بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ ہم جب سے دمشق کے بازار میں آئے ہیں، یہاں خوفزدہ اور جفاکار لوگوں میں سے کسی نے ہمیں سلام نہیں کیا۔ وہ کہنے لگا، میں مدینے میں رہا کرتا تھا، میں اہل بیت کے گھرانے کے احوال سے واقف ہوں، جہاں فرشتے بھی بلا اجازت داخل نہیں ہوتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب جنت میں ان کی سواری آئے گی تو غیب سے آواز آئے گی کہ نگاہیں جھکا لو، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری آ رہی ہے، اور 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا جائے گا۔ پھر وہ شخص کہنے لگا، بیوی میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میرے لائق کوئی حکم ہو، کوئی خدمت ہو تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی فرما دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی خدمت نہیں، بس ہمارا ایک چھوٹا سا کام کر دو۔ آگے میرے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک لے کر جو نیزے والا جا رہا ہے اس سے کہو ہمارے قریب نہ چلے، ذرا دور چلا جائے، کیونکہ میرا بھائی تلاوت کرتا جا رہا ہے۔ جب سر اقدس سے تلاوت کی آوازیں سنیں گے تو سب کی توجہ اس کی طرف چلی جائے گی، ہماری طرف نگاہیں نہیں اٹھیں گی، ہمارا پردہ رہ جائے گا۔ سہل دوڑتا ہوا گیا اور نیزے والے سے دور جانے کو کہا تو اس نے جھڑک دیا اور اس کی بات نہ مانی اور تلخ کلامی ہو گئی۔ اس سہل کے ایک عیسائی دوست نے
سر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تلاوت سنی اور اہل بیت کا حال دیکھا تو اس کی روشنی عطا ہوئی اور وہ پکار اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اس نے اپنی تلوار نکالی اور لڑنا شروع کر دیا اور کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ بھگدڑ مچی تو حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہل سے پوچھا، یہ شور کیسا ہے؟ آخر کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا، بی بی میں نہتا تھا، اس نیزے والے نے میری بات نہ مانی۔ میرا ایک عیسائی دوست وہاں کھڑا تھا، اس کو اللہ نے توفیق دی اور اس نے کلمہ پڑھا، اب وہ ان سے اپنی تلوار سے انتقام لے رہا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوئے مدینہ گنبد خضرا کی جانب رخ موڑ کر فرمایا، نانا جان، آج شام کے بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے کوئی ہمیں بچانے والا نہیں۔ آج غیر مسلم عیسائی کلمہ حق پڑھ کر ہمارے لیے لڑتا پھر رہا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو کر اٹھے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا کہ اللہ کی قسم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں۔ ان کے اصحاب نے پوچھا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں کر پتہ چلا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خون کی ایک شیشی لیے ہوئے خواب میں دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم جانتے ہو کہ میرے بعد میری امت نے کیا کیا؟ انہوں نے میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا، اور یہ اس کا اور اس کے اصحاب کا خون ہے جسے میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کروں گا۔ چنانچہ وہ دن اور وہ گھڑی لکھ لی گئی ہے۔ اس کے بعد 24 دن بعد مدینے میں یہ خبر آئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دن اور اسی وقت میں شہید ہو گئے تھے۔ روایت کے مطابق اہل بیت اطہار کی شہادت کے بعد کے نتائج و علامات سے پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا کہ جب انہیں صفاکی اور بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا تو زمین و آسمان خون کے آنسو روئیں گے۔ چنانچہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ پیشن گوئی منوعن پوری ہوئی۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو آسمان سیاہ ہو گیا اور تاریکی کے باعث دن کو تارے نظر آنے لگے۔ بعض کتب میں ہے کہ 3 دن تک آسمان کی رنگت سرخ رہی جس پر اندھیرے کا گمان ہوتا تھا۔ بعض مورخین نے یہ مدت 7 دن بیان کی ہے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ طلوع آفتاب کے وقت دیواریں خون سے لتھڑ جاتی تھیں، حتیٰ کہ وہ بلند ہو جاتا۔ ہر طرف خون کی بارش ہونے لگی۔ بیت المقدس تک جہاں کہیں بھی کوئی شخص اپنے مٹکے سے اس کا ڈھکن اٹھاتا تو اس میں پانی کی جگہ خون نظر آتا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن میں نے جنات کو بھی روتے ہوئے دیکھا، ان کو بھی یہ کہتے ہوئے سنا کہ بدبخت اور بدنصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کو شہید کر کے اپنے اوپر ان کی شفاعت کا دروازہ بند کر لیا۔ محبت حسین کے دعوے دار تو بہت ہیں اور اپنے اپنے انداز میں ان کی یاد بھی مناتے ہیں، ان کا غم بھی تازہ کرتے ہیں، مگر ان کے اقدار کو زندہ کرنے والے آج بھی کامیاب بلکہ نایاب ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا جو نمونہ پیش کیا ہے وہ محض اپنی ذات تک محدود نہیں، انہوں نے اپنے پورے خاندان کو شیرخوار بچوں سمیت داؤ پر لگا دیا۔ شاید تنہا نواسہ رسول کی شہادت اصول مقصد کے لیے کافی تھی، لیکن جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پوری انسانیت کے لیے یہ نظیر قائم کرنا تھی کہ آپ کی علم برداری اور دین کی احیا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ دین سے محبت رکھنے والا اس کے لیے اپنے کسی بھی عزیز سے عزیز متاع کو بھی اللہ کی راہ میں لوٹا اور مٹا دینے سے گریز نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصل مقصد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے جس مقصد کے لیے انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ بلند کیے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔
یا اللہ پاک ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے شر سے حفاظت عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو لوگ بے اولاد ہیں ان سب کو نیک اور صالحہ صحت و زندگی والی اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے گناہ بخش دے، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو آخری وقت میں کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ میرے حسین تجھے سلام،